رحیم سر، پہلے تو میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار کہ اس نے ایک اور زندگی اور صحت والا دن آپ سب کے ساتھ گزارنے کا مجھے موقع دیا، اور لاکھوں درود و سلام کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک پہ، ساری عزتیں اللہ تعالیٰ اور اللہ کے رسول کے لیے۔ سر ٹاپک تو بہت امپورٹنٹ ہے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ چند ایسے ٹاپکس میں ہیں کہ جس کو پہ بات کرنی چاہیے۔ اور ٹچ ہی نہیں کرتے لوگ، ہم بات ہی نہیں کرتے، تو جب بات نہیں کرتے ہیں تو پھر حل کیسے نکلے گا؟ اور جیسے آپ نے اپنے سارے پروگرامس میں زیادہ تر ایسے سینسیٹیو ایشوز کو اٹھایا ہے کہ جو ہماری گھر گھر کی کہانی ہے، اور یہ کہانی تو صدیوں پرانی ہے، اور آپ کو پتہ ہی ہے کہ یہ سیکشل وائلنس ہمیشہ سے رہا ہے ہماری زندگیوں میں۔ ہم دیکھتے آئے ہیں کہ لوگوں نے جنگوں میں جو ہے وہ عورتوں اور بچوں کو ڈھال بنا کے استعمال کیا اور بڑا نقصان پہنچایا۔ جہاں تک آپ کا کوشچن ہے کہ ہم اس کو کیسے کنٹرول کر سکیں اور کیا کر سکیں، میں نے سر ایک بی بی سی کی رپورٹ پڑھی تھی، اور بی بی سی کی رپورٹ یہ کہتی ہے کہ دنیا بھر میں جتنی زیادہ سیکشل وائلنس جو ہے وہ رشتہ دار کرتے ہیں، کوئی اور نہیں کرتا۔ اچھا، یہ بڑی عجیب بات۔ جی سر، اور وہ گھر کے لوگ ہوتے ہیں۔ اچھا، اور گھر کے لوگوں میں رشتہ دار، وہ کزنس، وہ چچا، انکل، ماموں، خال، اس طرح کے لوگ جو ہیں وہ مس یوز کرتے ہیں، کیونکہ ان کا ایکسیس بہت آسان ہوتا ہے نا سر، کتنا زیادہ ایکسیس آسان ہوتا ہے، اور اسی وجہ سے وہ بہت زیادہ مس یوز ہوتا ہے۔ تو یہ چیز بھی بہت نوٹ کرنے کی ضرورت ہے کہ جب ہم بہت زیادہ دے دیتے ہیں آزادی کسی چیز میں، اور ایک جو طبقہ ہے جو خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں گھر میں وہ نوکر ہیں، وہ بھی بہت زیادہ ان کو بھی آزادی ملی ہوئی ہوتی ہے، اور وہ ہمارے گھروں میں کام کرتے ہیں۔ ساتھ ساتھ جو ہے نا وہ ڈرائیور حضرات جو ہیں، یا وہ جتنے بھی لوگ جو ہیں جن کی آسانی سے ایکسیس ہے، ان کانٹیکٹ ہے۔ تو یہ حیران کن رپورٹ تھی جو بی بی سی کی پڑھی میں نے، اور خاص طور پہ یہ کوئی ایک اسپیسیفک علاقوں کی بات نہیں ہو رہی تھی، یہ پوری دنیا میں انہوں نے کہا کہ سب سے زیادہ جو مس یوز ہوتا ہے فیمیلز کا، اور بچی ہوں بڑے ہوں ان کا، وہ لوگ ہی ہیں زیادہ تر جو رشتہ دار یا آسانی سے ایکسیس کرتے ہیں۔ تو ایک تو اس پہ کنٹرول کرنے کی بھی بہت زیادہ ضرورت ہے، جیسے ہم نے ہمیشہ بات کی کہ آنکھ کا پردہ ہوتا ہے، اور یہی چیزیں جو ہے وہ بات ہمیں کرنی چاہیے ممبر رسول سے، جو آپ ہمیشہ بات کرتے ہیں، اور اسکول کالجز کے اساتذہ کی طرف سے۔ یہ ہم اس پہ بات نہیں کرتے، جب بار بات کریں گے، کیونکہ جو بیڈ ٹچ اور گڈ ٹچ کی بات ہے، جو ٹریننگز ہیں، وہ جب کوئی ڈیزاسٹر ہوتا ہے تو پھر ہم اس بات کرتے ہیں۔ جیسے ابھی آپ نے اپنے انٹرو میں کافی تفصیل سے اس پہ بات کی ہے، اور وہ جو اسلام آباد میں وہ بچی کی جو مرڈر ہوا ہے، کہ وہ اس کے پیچھے بھی اسٹیمولس تھا، مسلسل وہ دیکھ رہے ہیں لوگ اس کو کہ وہ جس طرح کی بات کر رہی ہے، تو اس پہ بھی کوئی نہ کوئی کنٹرول کہیں نہ کہیں ہونا چاہیے۔ جبھی یہ اسٹیمولس جب آتا ہے تو وہ ان کنٹرول بیہیویئرز ہوتے ہیں۔ اچھا، ہمیشہ ہم اس طرح کی بات کرتے رہے ہیں۔ میں 2-3 واقعات آپ کو سناتا ہوں۔ میں حیران ہو جاتا ہوں کہ ہمارا معاشرہ سو کالڈ مسلمان معاشرہ ہے، اور ہم آپ نے جو ہے وہ ہمیشہ یہ گائیڈ لائن دی ہے کہ بہت سارے علماء کرام بھی اور جو سینئرز ہیں وہ مذہب سے دور اور سیکولر طبیعت کے رکھنے والے موجود ہیں، تو معاشرہ بھی اسی طرح کا ہے۔ ہمارے پاس سر اپنی او پی ڈی میں ایک خاتون لے کے آئے، ایک پروفیسر صاحب۔ اچھا، ہم انیشیلی طور پہ یہ سمجھے کہ یہ جو صاحب آئے ہیں وہ ان کے شوہر ہیں، اور وہ بڑی بتحاشا رو رہی تھیں اور سخت قسم کے ڈپریشن میں تھیں۔ ان کے ساتھ ایک بچہ بھی تھا جو تھوڑا سا ڈسیبلڈ سمجھ لیں، لیکن تھا وہ بڑا 15-16 سال کا۔ تو جب ہم نے تھوڑی سی ہسٹری ان سے لینے کی کوشش کی، میری ٹیم نے ہسٹری لینے کی کوشش کی، تو پتہ چلا کہ جی یہ جو صاحب ہیں یہ ان کے پڑوسی ہیں، اور یہ جو ہے وہ یہ ان سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے کہ ٹریٹمنٹ کے لیے لے کر آئے۔ ان کی کوئی ریلیشن شپ تھی خاتون کی کسی کے ساتھ، تو اس نے دغا دے دی، تو ان کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ اور ان کے جو شوہر تھے وہ کیونکہ ڈسیبل ہیں، زیادہ موو نہیں کر سکتے، تو انہوں نے کوئی رشتہ ان کے ساتھ رکھ لیا۔ اب وہ جو بریک اپ ہوا ہے اس کے نتیجے میں یہ خاتون جو ہے وہ ان کو ڈپریشن ہو گیا ہے۔ نہیں، شوہر نے بھی طلاق دے دی؟ نہیں سر، شوہر گھر کے اندر ہی ہے۔ اچھا، گھر کے اندر ہے۔ اب آپ ذرا ہمارے پاکستانی معاشرے کی یہ ڈرامائی جو اسٹوریز ہیں جو ٹی وی میں دکھائی جاتی ہے، اس کی بالکل پریکٹیکل میں نے جو اپنی آنکھوں سے خود دیکھا۔ اچھی خاصی خاتون، شوہر جو ہے ان کا ڈسیبلڈ ہے یا بیمار ہے، موو نہیں کر سکتا، تو وہ خاتون جو تھی انہوں نے کسی کے ساتھ ریلیشن شپ رکھ لی، میں نے وہ فزیکل ریلیشن شپ رکھ لی۔ اس کے بعد اس بندے نے ان کو دھوکہ دیا تو وہ ڈپریشن میں چلے گئی۔ اچھا، جب وہ ان سے ملتی تھی نا سر، اب کہانی کا جو سب سے بڑی خراب بات ہے،
تو وہ بندہ جو تھا ان کے بیٹے کو, کیونکہ وہ بیٹے کو ساتھ لے جاتی تھی, وہ تھوڑا سا وہ بھی اسپیشل تھا, 17 16 15 16 سال کا, اس کو وہ موبائل پکڑا دیتا تھا جس میں وہ پورنوگرافی دیکھتا رہتا. اچھا, ہوئے اب آپ دیکھیں وہ آدمی اس لڑکے کو بزی کرنے کے لیے یہ کام کرتا تھا. جب یہ بریک اپ ہوا تو ان کو یہ پتا چلا کہ بچہ جو تھا وائلنٹ ہو گیا, مارنا پیٹنا, کہ موبائل دو موبائل دو. پتا چلا جب موبائل میں جب اس کو اس طرح کی تصویریں دیکھنے کو ملی وہ پرسکون ہو گیا. تو اس ماں کو اس وقت پتا چلا کہ میرے ساتھ ہوا کیا ہے, کہ 2 گھر تباہ ہو گئے, ایک تو خود اس کی ذات تباہ ہوئی, وہ بچہ بھی تباہ ہو گیا. تو یہ وہ ٹی وی پروگرامز ہیں, یہ وہ ٹی وی جہاں پہ سسر کا ریلیشن جو ہے وہ بہو سے اور بہو کا ریلیشن کسی اور سے جو ٹی وی پروگرامز دکھائے جا رہے ہیں. تو اس پہ ہمیں جو ہے نا وہ بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے. دوسرا جو ہمارا معاشرہ سر, جو سب سے خطرناک بات ہے, وہ جو سو کالڈ غیرت کے نام پہ ہم یہ کر رہے ہوتے ہیں کہ کہیں پہ کوئی رشتہ ہو رہا ہے اور رشتہ نہیں ہو سکا تو ہم اس گھر کو برباد کر دیں, اس بیٹی کو برباد کر دیں. آپ تو خود اس بات کو جانتے ہیں کیونکہ جو آپ کی فیلڈ رہی ہے اس میں اس طرح کے ہزاروں کیسز آپ نے ڈیل کیے ہوں گے کہ وہ یہ رشتہ نہیں ہوا تو لڑکی کو اغوا کر کے لے کے چلے گئے, نہیں قتل کر دیا. ہاں, اگر اس کی دوسری جگہ شادی ہو گئی تو جو لڑکا انٹرسٹڈ تھا اس نے دونوں کو مار دیا, یا بھائیوں نے جا کے بہن نے شادی کر لی, جوان تھی نہیں کر رہے تھے, اس نے شادی کر لی, دونوں کو مار دیا. بالکل ابھی 2-4 دن پہلے بھی یہ واقعہ ہوا ہے سر. بالکل اسی طرح سے ابھی ریسنٹ پاس میں ہم نے یہ دیکھا. 2 واقعات میں آپ کو اور بھی شیئر کرنا چاہوں گا. ایک تو یہی کہ ایک بچہ جو ہے وہ لایا گیا ہمارے پاس بہت برے حال میں, اور وہ اچھا خاصا 7-8 سال کا بچہ تھا, اور وہ جسم جب ہم نے اس سے پوچھا کہ اسے چھوٹے موٹے کیوں لگی ہیں, جسم اس کا کٹا ہوا تھا سر, کاٹا ہوا تھا. تو اس نے کہا کہ کسی طرح سے بھی اس کی ٹریٹمنٹ کرتے ہیں. ماں لے کے آئی تھی. میں نے اپنے شوہر کو نہیں بتانا. تو میں نے کہا شوہر کو نہیں بتانا تو کیا بات ہوئی اسے؟ کہتے ہیں ہم نے بیٹی کا رشتہ کسی جگہ پہ کیا تو وہ رشتہ جو ہے وہ وہاں پہ ٹوٹ گیا. تو وہ جو لڑکا تھا اس نے اس کے بدلہ لینے کے لیے ہمارے بیٹے کو اغوا کیا اور اس کے ساتھ سیکشول وائلنس کیا اور اس کے جسم کو زخمی کر دیا. تو ہم یہ جب میں نے اپنے شوہر کو آ کے یہ بتایا تو انہوں نے کہا کہ عزت ہماری معاشرے میں ختم ہو جائے گی, تو اگر تم نے یہ لفظ کسی اور کو بتایا تو تمہیں طلاق دے دوں گا میں. اب آپ دیکھیے کہ سر یہ کیونکہ ہم پولیس کے پاس جائیں گے, پولیس بھی ہمارے ساتھ ہمیں ہیوملیٹ کرے گی, تو نتیجتاً تم نے یہ بات نہیں کرنی. اب وہ جو بچہ ہے اور وہ جو ماں ہے اور وہ جو بیٹی ہے, 3 لوگ, وہ ایک بہت تکلیف دہ بیماری ہے جس کو پوسٹ ٹرامیٹک اسٹریس ڈس آرڈر کہتے ہیں. اس میں پھنس گئے. اور وہ اتنی تکلیف دہ بیماری ہوتی ہے کہ جب کسی کو ڈیزاسٹر آتا ہے یا کوئی اس طرح سانحہ ہوتا ہے تو وہ پوری زندگی کے لیے اگر ٹریٹمنٹ نہیں کرایا جائے تو وہ تکلیف میں رہتے ہیں, اور نہ وہ زندوں میں ہے نہ وہ مردے میں. تو یہ اس طرح کے کئی ہزار قسم کے کیسز ہمارے اس معاشرے میں جو سو کالڈ مسلمان معاشرہ ہے. تو سر میری ریکویسٹ جو ہے نا سب سے زیادہ یہی ہے کہ ایک تو ہمارے اپنے گھر کے اندر جو ہے نا وہ جس طرح میں نے آپ کو بتایا کہ آپ کو چاہیے کہ ہم ویجیلنٹ رہیں ہر معاملے کے اندر. دوسرے نمبر پہ اس پہ بات کرتے رہنے چاہیے. اور 2 ادارے جو ہیں وہ سب سے زیادہ ہیں, ایک ممبر رسول پہ اور دوسرے نمبر پہ جو ہے وہ اسکول اور کالجز میں بار بار اس پہ بات کرنی چاہیے. لیکن اس کے لیے اپنا کریکٹر بھی تو ٹھیک ہو نا. اگر اساتذہ کرام جیسے آپ نے کہا تھا کئی دفعہ آپ بتاتے ہیں یونیورسٹی کے پروفیسر نمبر دینے کے لیے کیا کیا کرتے ہیں, اور ہم نے اپنی کئی جگہ پہ میں خود بتایا تھا نا کہ جو شاگرد خوش شکل ہو اس کا وہ گائیڈ بننے کے لیے جو ہے وہ واپس لڑائیاں ہو رہی ہیں آپس میں. تو جب یہ معاشرہ اتنا ڈیٹوریٹ ہو جائے, اور ہمیں تو پتہ ہے کہ جب ہم اس بات پہ بات ہی نہیں کرتے کہ اس ملک کو بننے کے لیے ہماری کتنی ماؤں بہنوں نے اپنی زندگیوں اور عزتوں کی قربانیاں دی ہیں, یہ بات اگر ٹیچر بتائے گا, یہ ممبر رسول بتائے گا تو کچھ نہ کچھ تو لوگوں پہ اثر ہوتا رہے گا نا سر. ہم یہ بات نہیں کرتے سر. تو میری ریکویسٹ ہوگی کہ اس طرح کے پروگرام سر بار بار کیا کریں. یہ تو کوئی ایک دن منا لیا, ہمیں تو اس دن کی ضرورت 365 دن ہے. بہت اچھی بات, کیونکہ ہمارے گھر کے اندر یہ ایشوز ہیں نا, ہمارے سب معاشرے کے اندر ایشو ہیں. اور اب ایک اور جو میں نے بات پڑھی اس کی اوتھینٹسٹی کو چیک کرنے کی ضرورت ہے. نیچرلی آپ کے پاس تو ریسورسز ہیں, آپ پوچھیں کہ پوری دنیا میں جو پورنوگرافی ہے وہ دیکھنے والی چیز اسٹیمولس ہے نا, بہت زیادہ ہے. تو اس میں جو خواتین دیکھنے میں جو اس میں بھی پاکستان کے کا نمبر جو ہے نا شروع کے 10 ملکوں میں آ گیا ہے. اچھا, تو اس کا مطلب یہی ہے کہ شادی کا لیٹ ہونا یا یہ 7ویں نمبر پہ آیا رپورٹ جو آئی. اب دیکھیں 10 ملکوں میں آ گیا نا نام کہ 7ویں نمبر پہ آ گیا. کتنی کیسی بات ہے, حیا کی بات آپ کر رہے ہیں. تو یہ دونوں طرف سے حیا کا مسئلہ ہے. مرد تو دیکھتے ہی دیکھتے ہیں
لیکن عورتوں کا بھی یہ حال ہو گیا کیونکہ ایزی ایکسیس ہے، ایزی ایکسیس ہے، وہ بالکل، کیونکہ وہ جو نیچرلی ڈپریشن ہوتا ہے اور سیویئر ڈپریشن میں خودکشی تک کی ٹرائی کر رہی ہوتی ہیں خواتین، خاص طور پہ مرد اس طرح سے، اور وہ یہی پورنوگرافی دیکھ دیکھ کے، کیونکہ وہ ایک عجیب سی فلمی کریکٹرز ہوتے ہیں اس میں، تو وہ دیکھ کے ان کو سوچتے ہیں کہ اس طرح سے ہم زندگی گزاریں گے، وہ تو پاسبل نہیں ہے، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر وہ اپنے جو اسپاؤس ہیں یا اپنی وائف ہیں، شوہر، اس سے دور ہو جاتے ہیں، اور پھر نتیجہ یہ ہے کہ وہ کہیں اور یہ ایک پورا یہ وشش سرکل ہے۔